الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دو دشمن یہود اور مشرکین کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ تم یہود کو پاؤ گے، دوسرے نمبر پر مشرکوں کے پاؤ گے۔ یعنی قرآن کریم نے یہود کی اسلام دشمنی کو مشرکوں سے بھی پہلے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے متعلق یہ بھی فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ جو دشمن بیان کیے گئے وہ نصارہ ہیں، لیکن وہ ان دونوں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن چونکہ اسلام کی دشمنی میں دونوں یکساں ہیں، یہی وجہ ہے قرآن کریم نے ان کو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سے تعبیر کیا کہ ان پر ذلت اور رسوائی کو چھاپ دیا گیا ہے، اس کی مہر اور سل لگا دی گئی ہے۔ اور قرآن کی سورہ فاتحہ جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، روزانہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ اس کو جانتا ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا، اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ مفسرین کا اس بات پر تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ مغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام دشمنی میں انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اور جو کچھ کرنا تھا اور جو کچھ یہ آئندہ کر سکتے ہیں، یہ رتی برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہود کی تاریخ کا جہاں تک کہ تعلق ہے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، یعنی انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا، ان کو ستانا، وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو انبیاء کے قتل کے کارنامے تک انجام دیے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر ذلت اور رسوائی ہے اور ان پر عذاب ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہودی پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، سارے ممالک کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں،
ان کے رعب اور دبدبے کا حال یہ ہے کہ مسلم ممالک بھی سب خاموش ہیں، چپ چاپ غلامی کی زنجیریں اور غلامی کے توق اپنے گلوں میں ڈال کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے اسرائیل کے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کی داستانیں روزانہ نئی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو شکست دینا چاہتا ہے، جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اور عالمی پیمانے پر جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کے ظلم کی داستان بھی پوری دنیا کو دکھاتا ہے۔ آج اسرائیل کا جو ظلم جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے واقف نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، کیا فلسطینی معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ اس کو نہیں جانتا ہے؟ ان ماؤں کی آہیں اور ان کی تڑپیں اور ان کی چیخ و پکار، کیا اللہ اس کو نہیں سن رہا ہے؟ وہ باپ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے لے لے کر کے ہمارے سامنے بھیج رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو، چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر اپنے تعاون کے لیے اور اپنی مدد کی درخواست کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم کی یہ ساری داستانیں نہیں معلوم ہیں؟ اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ رہا مسئلہ ملک شام کا، ملک شام کے تحفظ کا، اس کی زمین کے تقدس کا، فلسطین کی سرزمین کے تقدس کا اور اس کی حفاظت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں وہاں رکھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جو آمدیں وہاں ہوئی ہیں، اور تاریخ اسلام کے بڑے بڑے واقعات جو اس سرزمین پر پیش آئے ہیں اور آگے بھی پیش آنا ہے، اس لیے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اگرچہ مکہ میں ہوگا، لیکن ان کا وہ جو جہاد کریں گے وہ فلسطین کی سرزمین پر جا کر کے جہاد کریں گے، وہاں سے یہودیوں کو اور وہاں سے کے ظالموں کو وہاں سے بھگایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ کہاں آئیں گے؟ دمشق کے جامع اموی کے جو ہے منارے پر تشریف لائیں گے، اور فلسطین ہی میں جو آج اسرائیل کے قبضے میں باب لد ایک جگہ کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو وہاں پکڑیں گے اور اپنے نیزے سے ذبح کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا جو خروج ہوگا اور جب وہ نکلیں گے اور ان کے خروج کی جو انتہا ہوگی وہ بھی فلسطین اور ملک شام کی سرزمین پر ہی ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد میں آپ نے جو ہے دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں یہ بھی تھی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے پیمانے میں برکت عطا فرما، ہمارے مد اور صاع میں برکت عطا فرما، اور فرمایا ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا کچھ ورق اور کتاب کا کچھ ٹکڑا نکلا۔ جب میں نے دیکھا اور میں نے اس کا تعاقب کیا، میں نے اس کا پیچھا کیا، تو دیکھتا ہوں کہ وہ ٹکڑا ملک شام کی سرزمین پر جا کر کے گرا، وہاں جا کر کے وہ ٹکڑا وہاں پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا جب پوری دنیا میں فتنے ہوں گے، جب پوری دنیا کے اندر یعنی پوری دنیا کے لوگ اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہوں گے اور فتنے اور رونما ہو رہے ہوں گے، اس وقت میں ایمان ملک شام میں محفوظ ہوگا۔ یعنی ملک شام کے جو لوگ ہوں گے، جس کو ہم آج فلسطین کے مسلمانوں کے نام سے جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ثابت قدم ہوں گے، وہ مستقیم ہوں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے
گزشتہ 100 سال سے، تقریباً 100 سال سے زائد ہونے کو ہے یا ہو چکے ہیں کہ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی آپس کی کشمکش جو چل رہی ہے، اور ہر دن مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن اتنا چھوٹا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اسرائیل جو ملک ہے دنیا کی 4 سپر پاور طاقتوں میں اس کا نام آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اسباب کے درجے میں کہ امریکہ اور برطانیہ یہ دونوں کے دونوں اس کے حلیف ہیں. اتنے سالوں سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا اور پوری دنیا کو معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ میڈیا والے جانتے نہیں ہیں. چور ہیں یہ، چور، یہ مکار ہیں، بدماش ہیں. یہ دکھاتے نہیں ہیں حقائق کو، سچائیوں کو دکھاتے نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے، یہ سب جانتے ہیں. لیکن فلسطینیوں کی طرف سے تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، تھوڑا سا انہوں نے حملہ کیا تو ساری کی ساری دنیا کا میڈیا اچھل کر کے سب کا سب وہیں پہنچ گیا. امریکہ اور برطانیہ کی جس ملک کو حمایت حاصل ہے، قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابھی تک فلسطین نے ختم ہی ہو جانا چاہیے تھا. جتنا بم، جتنا بارود اور جتنے گولے اور جتنے راکٹ فلسطینی مسلمانوں پر داغے گئے، اس کے حساب سے تو سب پورا ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت اور ان حضرات کی عزم و استقامت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ثابت قدم رکھا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ شکست کھائیں گے، نہیں، یہ بات پکی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت کی علامات میں سے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو گے، قتال کرو گے، یہودیوں سے قتال کرو گے. مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہودی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ایک ایک یہودی کو چن چن کر کے مارا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کی بے زبان مخلوق بھی جو کچھ نہیں بولتی ہے وہ بھی یہودیوں کا سپورٹ بن کر دے گی. درخت اور پتھر تک ان کے خلاف ہو جائیں گے سوائے غرقد درخت کے، جس کی سب سے زیادہ کھیتی اس وقت اسرائیل میں کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ کھیتی اور سب سے زیادہ جس کو اگانے کا کام، اس لیے کہ اسرائیلی جانتے ہیں کہ یہ درخت ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کو اگا رہے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو، فلسطین کو، ملک شام کی سرزمین کو ان یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرائے گا. اور قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ تم اگر تم سرکشی کرو گے تو ہم بھی تمہاری گرفت کریں گے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہودیوں پر جب اللہ نے عذاب مسلط کیے ہیں تو ضروری نہیں، پچھلی تاریخ میں جو لکھا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ مسلمان ہی ہو جو ان پر مسلط ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے ان پر مشرک بادشاہ بھی مسلط ہوئے ہیں، مجوسی بادشاہ بھی مسلط ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کو وہاں سے مسجد اقصیٰ سے اور بیت المقدس سے کھدڑ کر کے باہر کیا. ابھی فی الحال جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمتی فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کے آس پاس تعمیرات کی کثرت، یعنی جب تم دیکھو کہ فلسطین چاروں طرف سے آباد ہو چکا، بڑی بڑی بلڈنگیں وہاں بنتی ہوئی تم کو نظر آئے اور بڑی آبادی وہاں تم کو نظر آئے،
جو آج موجودہ اسرائیل کی شکل میں ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسا ہوگا تو پھر مدینہ ویران ہو جائے گا، خراب یثرب، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ یثرب سے مراد مدینہ منورہ شہر ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خالص اہل ایمان ہوں گے، مدینہ قیامت سے پہلے پہلے کمزور ایمان والوں کو سب کو اپنے یہاں سے بھگا دے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا المدینہ تو کلکیر، مدینہ بھٹی کے مانند ہے۔ اور بھٹی کیا کرتی ہے بھائی؟ بھٹی میں جب مٹیریل ڈالا جاتا ہے تو جو خراب مٹیریل ہوتا ہے اس کو یا تو جلا دیتی ہیں، جو زنگ ہوتا ہے لوہے میں تو بھٹی اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جو خالص ہوتا ہے اس کو زندہ رکھتی ہیں۔ تو مدینہ قیامت سے پہلے پہلے اپنے یہاں بسے ہوئے ایسے لوگ جن کے جذبات ایمانی نہیں ہوں گے، وہ مدینہ کی بھٹی ان کو باہر کر دے گی۔ اہل مدینہ بیت المقدس اور فتح مسجد اقصیٰ کی غرض سے، بیت المقدس کی حفاظت کی غرض سے جب ان سے جہاد کے لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے مدینہ نے ویران ہونا ہی ہے۔ اور ایک روایت میں تو ہے اس کے ویرانی کا حال یہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینہ کو بہترین اچھی حالت میں چھوڑ کر کے جاؤ گے، لیکن یہ پوری طریقے سے ویران ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا پھر یہاں کے باغات، یہاں کے پھل، یہاں کے کھجورے کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ درندے پرندے اور چوپائے کھائیں گے۔ اور اگر مدینہ ویران ہو جاتا ہے تو فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، پھر ایک جنگ عظیم شروع ہوگی جو پوری ایسی دہکے گی، پوری دنیا کو اپنی آنکھ کی چپیٹ میں لے لیے ہوگی۔ اور اگر ایسی جنگ جس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تو سمجھ جاؤ کہ قسطنطینیہ کے فتح ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اور قسطنطینیہ سے مراد ترکی کا شہر استنبول ہے۔ آپ کہو گے اس وقت ترکی میں بھی تو اسلامی حکومت ہی ہے، اسلامی وہاں کے جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے خراب نہیں ہیں، وہاں کے جو حکمران ہیں نہیں، ابھی بھی وہ اقوام متحدہ کے اور ناٹو کے تابع ہیں، ان کے جو معاہدات اور جو قرارداد ہیں ان کے تابع ہیں، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا جب وہ فتح اس انداز پر ہوگا کہ خالص اسلامی نظام، دنیا کے کسی ملک سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی ملک کے کوئی قانون سے کوئی لینا دینا نہیں، خالص اسلامی نظام جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے اس نظام کا قیام ہوگا۔ اور فرمایا جب قسطنطینیہ فتح ہو جائے بس سمجھ جاؤ کہ دجال کے خروج کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حالانکہ دجال کے نکلنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا اور امام مہدی ہی قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ بہرحال جو فلسطین کی سرزمین جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، ہمارا اس سرزمین سے جو تعلق ہے وہ ایمانی تعلق ہے، ہمارے عقائد اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام کا مسکن، ان کا مرکز، ان کا مصلی، ان کی جائے نماز، ان کی نماز پڑھنا، اور مختلف انبیاء علیہم السلام کا اپنے اپنے طور پر وہاں عبادت گاہیں بنانا، محراب کا بنانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہونا، اور بھی بہت سارے تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جو اس سرزمین پر ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، وہ کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، فلسطین کی سرزمین سے اسلامی تعلق ہے، عقائد کا تعلق ہے۔ فلسطین کا تعاون کرنا، اس کا سپورٹ کرنا، اس کی حمایت میں بات کرنا، اس کی حمایت میں بولنا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ کسی حکومت کے کارندے اور حکومت کے کسی چمچے کے ہمارے اگینسٹ جانے کی وجہ سے، ہمارے خلاف جانے کی وجہ سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ہم بھی سپورٹ کرنے لگے اور پھر ہم بھی ظالموں کے ساتھ ہونے لگے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان مظلوموں کے حق میں دعائیں کریں،
اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنا کر کے، اور یہ یہود و نصارہ جو اسلام کے لمحہ لمحہ ہر لحظہ اسلام دشمنی میں اپنے آپ کو پگھال رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں ان کے طریقوں کو چھوڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، ان کی مخالفت کریں، نبی علیہ السلام کی موافقت کریں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ انقلاب میرے بھائیوں خالی مظاہرے کرنے سے نہیں آتے ہیں، انقلاب خالی ممبروں کی تقریریں کرنے اور تقریریں سننے سے نہیں آتے ہیں، خالی جمعے کے 10 منٹ کے بیان سننے سے انقلاب نہیں آتے ہیں، خالی روڈوں پر نکل کر مظاہرے کرنے سے اور چیخ و پکار کرنے سے انقلاب نہیں آتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر مظاہرے کر لیں گے اور چلو تھوڑی بہت توڑ پھوڑ کر دیں گے اور تھوڑا بہت اس کا پتلا جلا دیں گے، اس کا پتلا جلا دیں گے، تو کیا اسرائیل خوش ہو جائے گا اس سے؟ اسرائیل کو اس سے دہشت بیٹھ جائے گی؟ وہ تو الٹا خوش ہو جائے گا کہ چلو اچھا ہے، کم از کم ان کو ادھر الجھا کے رکھو تو ان کا دماغ ادھر تو نہیں چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اچھا ہے، ان کو اس کام میں الجھا دو، مظاہروں میں الجھا دو، احتجاج میں الجھا دو، روڈوں پہ نکال لو، نقصانات کرنے پہ الجھا دو، ہو اللہ کرنے میں الجھا دو، اپنا کام برابر چل رہا ہے۔ یاد رکھیے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے سے انقلاب پیدا نہیں ہو جایا کرتے ہیں، انقلاب آتے ہیں زندگیوں میں تغیر لانے سے، انقلاب آتے ہیں زندگیوں میں تبدیلیاں لانے سے، انقلاب آتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے سے۔ قرآن کریم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس ایک شعر پڑھ دو اور انقلاب آ جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خالی ہم بول دیں انقلاب آ جائے گا؟ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے قیامت کی علامات سے پہلے کی، تقریباً یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے وہ آخری جنگ ہی ہو، یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اتنا یقین ہے، اللہ نے اتنا وعدہ کیا ہے کہ جب یہودی فلسطین اور بیت المقدس میں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کریں گے، اللہ کسی نہ کسی کو ان کے اوپر مسلط کرے گا، یہ بات پکی ہے، اللہ کسی نہ کسی کو ان کے اوپر مسلط کرے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی خبریں پڑھتے ہیں، ایران کی خبریں پڑھتے ہیں کہ ایران نے کہا کہ میں نے میزائل تیار کر لیے ہیں۔ ایران کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک عالم دین، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، انہوں نے کہا تھا کہ جس دن ایران اسرائیل پر ایک میزائل بھی داغ دے، میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دونوں تھالی کے ایک ہی تھالی کے دونوں چٹے بٹے ہیں۔ اس کی مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، جب چائے پینے کے لیے یا کہیں ناشتے کے لیے جاتے ہیں تو جس کو پیسہ دینا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یا تو اشارہ کر دے گا کہ پیسے مت لینا میں دوں گا، یا ڈائریکٹ جا کر کے کاؤنٹر پہ پیسے رکھ دیتا ہے اور ہٹا دیتا ہے کہ تم نہیں میں دوں گے۔ لیکن کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیتے نہیں ہیں، دور سے کھڑے کر ارے میں دے رہا ہوں، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے میں دے رہا ہوں، وہیں سے دور سے کہتے ہیں میں دے رہا ہوں۔ ہوتا ہے کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بس ایران ایسا ہی دوست ہے، آپ کسی سے مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس مسئلے کا حل صاف الفاظ میں سن لیں، اس مسئلے کا حل صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سب لوگ جہاد کے لیے نکل جاؤ، نہیں، آپ کو نہیں کہیں گے،
ہاں، اور کوئی ہمارے اس کلام کو اور ہماری اس بات کو بھڑکاؤ بھاشن نہ سمجھے کہ یہ ایک بھڑکانے والی بات ہے اور مسلمانوں میں اشتعال انگیزی، نہیں، یہی اس کا حل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کام وہی لوگ انجام دیں گے جن کے پاس مضبوط ایمان ہوگا، جو اس مقدس سرزمین کے تقدس پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی لیے قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا، چھٹنی کا دور، جس میں سارے کے سارے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی الگ الگ کر دے گا، ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے اور منافقین ایک طرف ہو جائیں گے، زبانی جمع خرچ والے الگ ہو جائیں گے اور حقیقی ایمان والے الگ ہو جائیں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری اپنی لاپرواہیوں کی بنیاد پر، جو بات اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے، ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر، ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر، اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر، ہماری جہالت کی بنیاد پر، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے ہماری جو ہے سر میں جوں تک رینگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب فلسطین پر حملہ نہیں ہوا تھا تب بھی ہم فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے، حملے کے بعد کون سی نمازیں شروع کر دی بتاؤ تو مجھے؟ ارے امام صاحب مجھے بتائیے، ابھی فلسطین کی اور اسرائیل کی ابھی جو نئی تازہ لڑائی چل رہی ہے، کیا اس کے بعد آپ کی مسجدوں میں مسجدیں بھرپور ہو گئی آپ کی؟ وہی 1 صف 1.5 صف جو اس سے پہلے تھی ابھی بھی ہے۔ اس حملے سے پہلے ہم خالی جمعے کی نماز پڑھتے تھے، آج بھی خالی جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے ہیں، بس اپنے خیالی پلاؤ کے ذریعے یہ اس سے ایسا ہو جانا چاہیے، وہ اس پر حملہ کر دے، وہ امریکہ پر وہ فلاں حملہ کر دے، وہ افغانستان اس پر حملہ کر دے، ایران اس پر حملہ کر دے، اور ارے یار یہ مسلمان حکمران اور اتنے سارے اسلامی ممالک یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے اس کا سوال ہوگا آپ نے کیا کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے ایمان کو بنانے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کون سا عمل کیا، ہم سے تو اس چیز کا سوال ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملک شام، مسجد اقصیٰ، ارض فلسطین، بیت المقدس، ان سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت ایمانی رکھیں، اور ان سے ایمانی عقیدت اور محبت رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اجزاء بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخرج ناس یا تخرج رایات سود من خراسان لا يردهم شيء حتى تنصب بإیلیا۔ ایک جماعت نکلے گی خراسان سے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک پائے گی، ان کے کالے جھنڈے ہوں گے۔ فرمایا کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں روک پائے گی، حتیٰ کہ وہ اپنا جھنڈا ایلیا یعنی یروشلم جس کو آج کہا جاتا ہے، بیت المقدس یہ پرانا نام ہے اس کا، ایلیا، آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کر کے وہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں حرف بحرف وہ ایسے ہی صادق آئے گی، اس میں ذرہ برابر اور رتی برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کب نکلیں گے، کہاں سے نکلیں گے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں علامات کے طور پر ہو سکتا ہو کہ وہ یہ زمانہ اور یہ وقت اسی کا ہے، لیکن نکلیں گے کون لوگ؟ وہی لوگ نکلیں گے جن کے پاس ایمانی جذبات ہوں گے، جن کے پاس ایمانی اعمال ہوں گے، جن کے پاس ایمانی قوتیں ہوگی۔ ہم اپنے بہت زیادہ معذرت کے ساتھ نہ ہماری نمازوں کے ٹھکانے ہیں، نہ ہماری عبادتوں کے ٹھکانے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔
بس اللہ ہم سب کو چلا رہا ہے۔ ہمارا حال اللہ کی قسم یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو دھکا رہا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں نا یار ٹھیک ہے یار چل رہے، کم سے کم کہتے ہیں کم سے کم اپنا نام تو لیتا ہے، کم سے کم اتنا تو کر رہا ہے کہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ ہم کو بس دھکا رہا ہے تو ہماری گاڑی دھک رہی ہے، ورنہ حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم مسجد اقصیٰ کے تقدس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں، بیت المقدس کے تقدس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ ارے ہم 2 گھنٹے 24 گھنٹے کے 2 گھنٹے ہم اپنی مسجد میں دینا پسند نہیں کر رہے ہیں تو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگیوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جن 2 دشمنوں کا شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، جن 2 دشمنوں کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، وہ دونوں دشمن اس وقت ایک ساتھ ایک تھالی میں جمع ہو چکے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہود اور مشرکین دونوں ایک تھالی میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جب عروج لانا چاہتا ہے، کسی قوم کو جب عروج دینا چاہتا ہے اور کسی قوم کو جب زوال دینا چاہتا ہے اور ظالموں کو جب نیست نابود کرنا چاہتا ہے تو حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ظلم کی داستانیں پوری دنیا کو دکھاتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کی ذات سے یہی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا مشرکانہ حکومتیں بھی پست ہوگی اور یہودیوں کی حکومتیں بھی پست ہوگی اور پورے عالم اسلام پر، پوری دنیا پر انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور اس میں ہو سکتا ہو اسباب کے درجے میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کر لے، لیکن اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کریں، اعمال پہ لا کر اپنے آپ کو کھڑا کریں، مسجدوں کو زندہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نہیں مانگتے ہیں لوگ دعائیں، تقریباً سب نے دعائیں مانگنا بند کر دی ہے، کوئی نہیں مانگتا ہے، کسی کے پاس دعا مانگنے کے لیے ٹائم نہیں، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے تو اپنے حالات سے ایسا کر دیا ہے کہ یا اللہ تو تیرے حساب سے دیکھ لے، اگر تیرے کو ضرورت ہو ہماری تو ہم مسجد میں آ جائے کریں گے، ورنہ ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یار اتنے خراب حالات ہو گئے ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کو بول دیتا ہے یار میں تو نہیں آ پاؤں گا، اب تو تیرے حساب سے دیکھ لے، بول دیتا ہے۔ تو ایسے حالات ہمارے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی کثرت دلوں کو زندہ رکھتی ہے، زنگ کو دور کرتی ہے، گندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، گناہوں کی خباثت اور گناہوں کی نحوست دل سے دور ہوتی ہیں۔ ہم ساری دنیا کی ہمارے پاس رپورٹیں مل جائے گی اور ساری ہسٹری ہم آپ کے سامنے، ہم اگر کسی سے سوال کیا جائے 2 منٹ میں ساری ہسٹری لا کر پیش کر دے گا، نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اگر کسی سے وضو کی دعا پوچھی جائے نہیں بیان کر سکتا۔ بہت سے ہمارے بھائی تو ایسے ہیں اللہ حفاظت فرمائے التحیات اور دعائے قنوت تک یاد نہیں ہے۔ یعنی کتنے خراب حالات ہیں ہمارے، اور پھر ہم تمنائیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو، علماء سے اپنے رابطے مضبوط کرو، مسائل پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلبی سکون نصیب فرمائیں، اطمینان نصیب فرمائیں، چین نصیب فرمائیں۔ اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائیں۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائیں اور ہم سب کی کمیوں اور کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اور گناہوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔